یہ فہم دین کا جو عام فہم کورس ہے، جس کے ذریعے سے آپ یہ سمجھیں گے کہ اس ملک میں اور پھر پوری دنیا میں اللہ کا دین کیسے غالب آئے گا، اس کا پہلا سوال بڑا سادہ سا ہے۔ وہ سوال آپ نے سوال بھی یاد کرنا ہے اور جواب بھی یاد کرنا ہے۔ اس ترتیب سے اگر انشاءاللہ یاد کریں گے تو پورا کورس آپ کے ذہن میں ہوگا اور آپ بڑی آسانی سے پھر انشاءاللہ چیزوں کو سمجھ جائیں گے۔ سوال پہلا سب بڑا سادہ سا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بے انتہا محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا؟ باوجود اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے۔ جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس پر بہت ساری آیات ہیں، مگر ایک آیت 3 جگہ پر آئی ہے، اس میں متعین کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا۔ وہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33 اور سورۃ الفتح کی آیت نمبر 28 اور سورہ صف کی آیت نمبر 9، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متعین کر کے بتا دیا کہ میں نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ اسے غالب کر دے، علی الدین کلہ سارے دین پر۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو اس کا سادہ سا اردو میں جو جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا، تو اس کا سادہ سا جواب آپ نے کہ غلبہ دین حق کے لیے بھیجا۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں یہی بات فرمائی گئی، اور اس وجہ سے، اور اس کو آپ نے بالکل سادہ الفاظ میں کہنا، غلبہ دین حق سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جو انہیں دین دیا تھا اس کو نافذ کیا۔ تو آج کے دور کے اندر غلبہ دین سے مراد ہے کہ ایک خلافت کا نظام ہو اور اس نظام کے تحت اللہ کا دین غالب ہو، اور اللہ کا دین کا غلبے سے مراد ہے کہ وہ پوری طرح نافذ ہو، مسلمان اجتماعی طور پر بھی اللہ اور رسول کی فرما برداری کر رہے ہوں اور انفرادی طور پر بھی اللہ کے دین کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور پھر آپ کی یہ ساری مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور واقعتاً وہ جو ایک مدینہ کی ریاست ہے اس کا ماڈل آپ کے سامنے آ جائے گا، جو آج کے جدید تقاضوں کو پورا کرنے والا ہوگا۔ اور یقیناً یہی وہ اس وقت پوری انسانیت، صرف مسلمانوں کی نہیں، پوری انسانیت کی ضرورت ہے کہ ان کو ایک ایسا عادلانہ نظام ملے جو ان پوری دنیا کے مسائل کو حل کر دے اور وہ دنیا کی امامت کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس یہ حل موجود ہے، وہ ہدایت کا چراغ موجود ہے، یہی جو دین حق اور ہدایت ہے، اس کے غلبے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس کو غالب کیا، اور اس کے لیے آپ نے قربانیاں دی، آپ کے صحابہ نے دی، اور اللہ کے دین کو نافذ کیا۔ اس وقت امت کو سب سے زیادہ ضرورت اسی کی ہے، لیکن مسلمان اس چیز سے غافل ہیں۔ آج کسی بھی پڑھے لکھے سے پوچھیں اور وہ اکثریت جو ہے اس کا صحیح جواب نہیں دیتے، جزوی جواب دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے تبلیغ کے لیے آئے، کوئی کہتا ہے تعلیم کے لیے۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اگر یہ جواب آپ یاد رکھیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ اسے غالب کر دے، علی الدین کلہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے تشریف لائے؟ غلبہ دین حق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال اور جواب آپ نے یاد رکھنا ہے۔